بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، بھائیوں، گھروں میں سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو یہ دعا تو یاد ہوگی کہ جب نیا مہینہ، اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے چاند کو دیکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، اور اگر یاد نہیں ہے تو پوچھیں اپنے آپ کو کہ کیوں یاد نہیں ہے۔ یاد ہونی چاہیے سب کو۔ 12 مہینے ہیں سال کے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ نے نظام کائنات کو بنایا چلایا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ اب 12 دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں چاند کو دیکھتے تھے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے تھے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کتنی اہمیت ہوگی اس دعا کی کہ ہر مہینے کی ابتدا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے تھے۔ کیا سبق ہے اس میں؟ کیا تعلیم ہے اس میں؟ کہ میرے امتیوں، تم بھی جب چاند دیکھو، جب مہینہ شروع ہو، تو مہینہ شروع ہوتے ہی تم نے بھی یہ دعا پڑھنی۔ اتنی بات یاد رکھیے، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد ہم نے ذکر کرنا ہے عشاء تک، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں حافظ الیاس صاحب کوتوال، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں، جان مال میں، عزت میں، آبرو میں
ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کی انٹائر ٹیم کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے۔ اور جب میں نے ٹیم کہا تو ٹیم سے کیا مراد ہے آخر میں ذرا تشریح کروں گا کہ ان کی انٹائر ٹیم سے کیا مراد ہے۔ اس لیے میں بہت مختصر انداز میں گفتگو کروں گا، اور جتنا ہوا اتنی کر سکوں گا، بس میں نے چونکہ ذکر کرانا ہے۔ دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالی مختصر وقت میں کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے نافع ہو۔ میری قبر بنے، آپ کی قبر بنے، میری دنیا بنے، آپ کی دنیا بنے، میری آخرت بنے، اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ زندگی میں امت کو کتنی دعائیں دے کر گئے، کتنی دعائیں سکھا کے گئے۔ کسی کو کوئی اندازہ ہے؟ اگر انہوں نے میرا پروگرام اس سے پہلے نہیں سنا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس 23 سالہ زندگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو کتنی دعائیں سکھا کے گئے ہیں؟ 10، 20، 50، 100، 200، 500، 1000، 1500، 2000، 2500، 3000، 3500، 4500، 5000۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے نا، میں ان سے کہتا ہوں ابھی میں کہوں گا تو یہ فون نکال لیں گے، اور فون میں کیلکولیٹر نکال لیں گے، اور ابھی حساب کر کے مجھے بتا دیں گے، اور جو بوڑھے ہیں وہ تو ابھی ایسے حساب مار دیں گے بغیر کیلکولیٹر دیکھے ہوئے کہ 23 سال، ایک سال میں 355 ڈیز ہوں تو 23 سال میں کتنے دن بنتے ہیں؟ تو ہر دن کی ایک دعا ہو، نئی دعا ہو، تو کتنی دعائیں بنتی ہیں؟ 7000، 8000۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں امت کو 12000 دعائیں سکھا کے گئے ہیں۔ کتنی دعائیں؟ 12000 دعائیں۔ اور اللہ جزائے خیر دے، آمین تو بول دو، بدعا نہیں کروں گا، دعائی دوں گا۔ اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12000 دعاؤں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے 12000 دعائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعا سال میں 12 دفعہ مانگتے تھے، اور اونچی مانگتے تھے، زور سے پڑھتے تھے، صحابہ کرام کے مجمع میں پڑھتے تھے، سکھاتے تھے، بتاتے تھے، اسی لیے نا کہ میری امت کا ہر فرد اس دعا کو یاد رکھے، اسی لیے تو کہ میری امت کا ہر فرد، ہر شخص اس دعا کو یاد کرے۔ دعا کیا ہے؟ اصل میں ہم سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، ہماری برادری سے غلطی ہوئی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی برادری ہے، سالیسیٹر کی ایک برادری ہے، سارے سالیسیٹر ایک برادری، سارے ڈاکٹرز ایک برادری ہے، سارے کیو سی ایک برادری ہے، سارے سالیسیٹر ایک برادری، سارے دنیا کے علماء ایک برادری۔ اور ہماری برادری سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے اس منبر و محراب سے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی
کہ اللہ کے احکام پر چلنے سے آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہر حکم میں، اللہ کے ہر حکم کے پورا کرنے میں، اللہ کے ہر حکم کے پورا کرنے میں آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے، وہاں تو ملے گا ہی ملے گا۔ ہر حکم کا دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو پہلے تکبیر کہتا ہے، پھر شہادتین کہتا ہے، پھر اس کے بعد اصل پیغام اس کا یہ ہے حی علی الصلاۃ، اور دوسرا اس کا کیا پیغام ہے؟ حی علی الفلاح۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو کہتے ہیں، تو کامیابی کو تو فوز بھی کہتے ہیں، فاز یفوز فوزا، اس کو کامیابی بھی کہتے ہیں۔ لیکن فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، اور کیسی کامیابی؟ عربی زبان تو بہت ریچ زبان ہے میرے بھائی، بہت ریچ زبان ہے۔ دودھ بکری کے تھن سے یا گائے کے تھن سے نکل کر آپ کے گلاس میں آنے تک ہمارے یہاں ملک ہی ملک ہے، ملک، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں بدلتا۔ لیکن عربی زبان میں بکری کے تھن سے لے کر آپ کے منہ میں آنے تک دودھ کے 26 نام ہیں، 26۔ ہر اسٹیٹس بدلنے سے اس کا نام بدل جاتا ہے۔ حی علی الفلاح، مؤذن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ سکسیسفل، سکسیس کی طرف آؤ، کم ٹو دی سکسیس۔ لیکن عربی میں فلاح صرف کامیابی کو نہیں کہتے، عربی میں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو آخرت کے ساتھ ساتھ، آخرت کی بھی کامیابی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کامیابی اس میں شامل ہو۔ تو مؤذن جب پکارتا ہے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے سننے والے آ جاؤ، میں تجھے اس کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہیں آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی اور دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی۔ صرف آخرت کی کامیابی کو فوز کہتے ہیں، فاز کہتے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، فقد فاز فوزا عظیما، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آخرت، صرف آخرت کی کامیابی کے لیے لفظ فاز یا فوز استعمال ہوا، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے فلاح استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم یہ کر لو آخرت میں ہی ملے گا، تم یہ کر لو آخرت میں ہی ملے گا، تم یہ کر لو آخرت میں ہی ملے گا۔ ہمیں اس عمل کے، اس نیکی کے دنیا میں کیا فائدے ہیں، مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آخرت کے شوقین ہیں وہ تو ضرور بھی ضرور ان دعا کو یاد کریں گے، پڑھیں گے، لیکن جو دنیا کے شوقین ہیں، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، ان کو اس دعا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی ہمیں کیا، ہم دنیا میں پڑھیں تو کیا، نہ پڑھیں تو کیا، دنیا میں ہمیں کیا ملنا ہے، آخرت میں ملنا ہے۔ اس دعا کے صرف، میں تو بات درمیان میں آ گئی، یہ تو بالکل ابتدائی بات تھی، ابتدائی بات، اور اللہ پاک مجھے کس طرف لے گئے اور لے جا رہے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ لیکن اس دعا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے چاند کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اس دعا کے الفاظ پر غور کریں، اس کے معنی پر غور کریں، تو صرف آپ کو آخرت نہیں دنیا میں بھی بہت ساری کامیابی دلاتی ہے وہ دعا۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان،
بعض روایتوں میں بالیمن والایمان والسلام والاسلام والعفو والعافیہ ربی و ربک اللہ ہلال خیر و رشد. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں حدیث شریف میں. سب سے آسان دعا، سب سے مشہور دعا چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی ہے. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلام والاسلام والعفو والعافیہ. 6 چیزیں مانگی. ربی و ربک اللہ ہلال خیر و رشد. اب اگر میں نے ان 6 چیزوں کے بارے میں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے میں اپنے آپ لوگوں کے ساتھ یا وقت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا. پھر نماز آپ جو لوگوں نے 9:40 کو رکھی ہے نا، یہ 10:40 کو ہو جائے گی. اور میرا تو بھائی سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ چل پڑا تو چل پڑا، لگی تو لگی، نہیں تو عبد الغنی والی بات ہے. لگی تو لگی، نہیں تو عبد الغنی. آ گئی اللہ کی طرف سے تو پھر چلتے رہو، اور نہیں آئی تو پھر 10 منٹ میں بند کر دو. بھائی ہم زبردستی بولنے کے اور سننے کے اور سنانے کے قائل نہیں ہیں. اللہ نے ڈالا ٹھیک ہے چلتے رہیں گے، اللہ نے نہیں ڈالا بس کرو. تو ہر مہینے بات یہ کر رہا تھا کہ ہر مہینے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا میں دونوں جہاں کی چیزیں مانگی ہیں. اور وہ چیزیں مانگی ہیں میرے بھائی، وہ چیزیں مانگی ہے. اگر وہ چیزیں مل جائے دنیا میں انسان کو تو آخرت ہے، جنت تو جنت ہے، دنیا بھی جنت کا بن جاتی ہے. کاش ہم سمجھ جائیں کیا مانگا. اور اسی لیے تو مانگا، اسی لیے تو سکھائیے کہ میرے امتیوں تم سیکھو. بہت ضروری ہے تمہارے لیے سیکھنا، تم سیکھو یہ دعا. ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے سیکھیں آپ نماز امام صاحب کے پاس آ کر. حضرت امام صاحب آپ جو ہے وہ ہمیں یہ دعا سکھائیں. آپ سیکھ کر اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ملنا ان کے لیے دنیا میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. امن کتنا ضروری ہے بتانے کی ضرورت ہے. سلامتی کتنی ضروری ہے بتانے کی ضرورت ہے. برکت کتنی ضروری ہے بتانے کی ضرورت ہے. ایک ایک لفظ پر بڑے بڑے علماء کرام صرف ایک ایک لفظ پر 1 گھنٹے 2 گھنٹے بیان کر سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں جو میں نے گنائی ہے، جس کا ملنا اس دنیا میں کس قدر ضروری ہے. امن، سکون، شانتی، اطمینان، پھر برکت، پھر سلامتی، پھر دنیا میں عفو کی کتنی ضرورت ہے اور آخرت میں عفو کی کتنی ضرورت ہے. اس دعا کو یاد کر لیجئے گا. اگر آپ نے یاد کر لیا تو میں سمجھوں گا میرا آنا بھی فائدہ مند ہو گیا اور آپ کا بیٹھنا بھی فائدہ مند ہوا. آپ بیٹھیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ کوئی اچھی بات ہوئی، سنائی گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے، ہم یاد کریں گے. کوئی سکھانے والی بات ہوگی، سیکھنے والی بات ہوگی، ہم سیکھیں گے. بتانے والی بات ہوگی، بتائیں گے. کرنے والی بات ہوگی، کریں گے. کوئی نئی چیز جو ہماری زندگی میں نئی آئی ہے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے. کہو انشاءاللہ. میں آپ سے بار بار سبحان اللہ کہلواؤں گا نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں. اگر کوئی بات اچھی لگے خود بخود سبحان اللہ کہہ دیں. کوئی بات آپ کے دل کو اپیل کرے سبحان اللہ کہہ دیں.
لیکن ایک مہینہ ایسا بھی آیا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے 12 مہینوں میں، ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا اللہم احل لہ، تو چاند کو دیکھ کر ایک دوسری دعا بھی اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. اور وہ دعا اپنے حضرت امام صاحب سے بارہا سنی ہوگی اور سنتے ہوں گے، اور آپ سر دھنتے ہوں گے اور اس پر آمین کہتے ہوں گے. اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جو سن کر یاد بھی کرتے ہوں گے، اور بہت سارے صرف آمین پر اکتفا کرتے ہوں گے. نہیں اپنے مولوی صاحب مانگے. ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے، دعا ہے کہ جتنے امام صاحب آپ کی مسجد میں تھے، جو آج اس دنیا میں سے شاید چلے گئے ہوں، اور کچھ ہیں ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، کچھ ہیں کسی اور جگہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چلے گئے ہیں تو ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، اور اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے، بے حساب برکتیں عطا فرمائے. مجھے یاد ہے جب شروع میں آیا تھا، ادھر چرچ تھا ایک چھوٹا سا، پیچھے کے دروازے سے داخل ہوا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت حضرت مولانا یوسف ممون صاحب بھی امام تھے. مجھے وہ عرصہ بھی یاد ہے جب شروع میں جب ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو ادھر میں امام حضرت مولانا فاروق صاحب بھی تھے. ہمیں وہ زمانہ بھی یاد ہے اس زمانے سے. اور اس کے بعد بے شمار علماء کرام آئے ہیں، اور ابھی آپ کے حضرت قاری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان کی آخری سانس تک انہیں اس خدمت کو ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ مانگتے ہیں، ضرور مانگتے ہیں. آپ لوگوں نے سنی ہوگی، بہت ممکن ہے آپ لوگوں نے سن کر یاد کر لی ہوگی، کتابیں دیکھ کر یاد کر لی ہوں گی، لیکن بہت سارے دوست ایسے ہیں جو صرف سن رہے ہیں اور اس پر آمین کہا، یعنی سنا، سر دھنا اور آمین کہا، اور اس کے علاوہ یاد کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. وہ جب ماہ رجب کا چاند نکلتا تھا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک دعا اور اس کے ساتھ لگ جاتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جیسے ہی رجب کا چاند نکلا، میرے آقا علیہ السلام چاند کی دعا کے ساتھ اس دعا کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے، اور پورا مہینہ رجب کا، پورا مہینہ شعبان کا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اور زور سے پڑھتے تھے، بتاتے تھے کہ اے میرے امتیوں، یہ بھی ایک دعا ہے مانگنے والی جسے تمہیں مانگنا چاہیے. اس دعا کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے کہ اے اللہ، ہمارے اس رجب جو مہینہ شروع ہوا ہے، جس کو دیکھ کر میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ رمضان تک مجھے زندہ صحیح سلامت رکھنا، تاکہ میں رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، خیر میں سب کچھ حاصل کر سکوں. اے اللہ مجھے اتنا جو ہے صحت مند رکھنا، اتنی قوت اور طاقت دیکھنا کہ رمضان المبارک میں تیری یاد کر کے، تیری عبادت کر کے رمضان کی برکتیں سمیٹ سکوں. کتنے لوگ ہیں جو رجب میں تھے، شعبان میں تھے اور چلے گئے؟ اگر میں آپ کے اس محلے کے چند لوگوں کے نام گنانا شروع کروں تو مجھے 5 منٹ چاہیے. ہمارے انتہائی عزیز قریبی دوست الیاس بھائی، اس کا نام تھا، بھوایا، ہم سے بہت محبت کرتے تھے اور ہم بھی ان سے اتنی محبت کرتے تھے. شب برات گزاری، وہ دن گزارا، اور پھر وہ رات ہوئی، دوسری رات، شب برات کے بعد پہلی رات ہے اور دوسری صبح
اس دن کا انہوں نے دوپہر نہیں دیکھی، اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے، اللہ جب رجب تک پہنچا ہی دیا، آپ نے رجب دکھائی دیا، چاند دکھا دیا، تو اب اللہ رجب میں بھی مجھے برکت دینا، مجھے شعبان میں بھی برکت دینا، اور یہ برکت اتنی زیادہ ہو کہ میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیکھوں، اور اتنی قوت اور طاقت اور ہمت اور میرے اندر ذوق شوق جذبہ دینا کہ اللہ پھر میں رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی تیری رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں سمیٹنا اور لوٹنا شروع کروں، اور پورا رمضان المبارک مجھے دکھا دینا۔ کوئی تو بات تھی نا میرے دوست کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جیسی شخصیت بھی رمضان کے پانے کی تمنا کر رہے ہیں، کوئی تو بات تھی اس مہینے میں۔ ویسے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا، کہ ساری امت کی نمازیں، ساری امت کی پوری زندگی کی عبادت، میں علماء دیوبند کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، پورے مسلمانوں کی ساری زندگی کی ساری عبادتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لو، اسکیل کے ایک طرف میں رکھ لو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سجدہ پاک دوسرے ترازو میں رکھ لو۔ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے اور ان کو ان کے بزرگوں سے ملا ہے اور جن کو علماء دیوبند سے ملا ہے، کہ سارے انسانوں کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ کتنا ذوق، کتنا شوق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ زور سے پڑھ کر میرے اور آپ کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں، جب میں محمد الرسول اللہ، اللہ کا آخری پیغمبر اور اللہ کا محبوب ترین مخلوق اللہ کی، میں رمضان المبارک کے پانے کے لیے اور اس کی برکتوں کے حصول کے لیے اور اس کی رحمتوں کے لیے اور اس کی مغفرتوں کے لیے اللہ کے حضور میں جب یہ دعا کرتا ہوں، تو تمہیں کس قدر دعا کرنی چاہیے، تمہیں کس قدر مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کوئی تو بات تھی نا کہ 2 مہینے پہلے سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں مصروف اور مانگ رہے ہیں، اور موقع بموقع حال بحال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صبح دیکھا، شام دیکھا، دن دیکھا، رات دیکھا، دوپہر دیکھی، سحر دیکھی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ جب رجب دکھایا اپنی رحمت سے، اب شعبان بھی اس میں برکتیں عطا کرنا، اور رمضان ضرور دکھانا ہمیں، ہم اس کی برکتیں لوٹیں۔ میرے پیر و مرشد، میرے پیارے حضرت سیدی مرشدی مولائی قطب الاقطاب حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ نے فضائل رمضان جو تحریر فرمائی، اور اس میں پہلی حدیث حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو نقل کی ہے، اس ایک حدیث پاک کا خلاصہ اگر آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس رمضان المبارک کی اہمیت کتنی تھی۔ 2-4 باتیں اس میں سے میں پیش کروں گا۔ ایک بات جو ارشاد فرمائی کہ دیکھو غیر رمضان میں تم جو فرض ادا کرتے ہو، غیر رمضان میں تم جو فرض ادا کرتے ہو، اللہ اس فرض کی ادائیگی پر تمہیں جو انعامات عطا کرتے ہیں۔ آج ابھی آپ نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم عشاء تک بھی رہیں گے، انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اب آ گئے تو پڑھ ہی لیں گے، انشاءاللہ ضرور کہیں
کیا معلوم اللہ کا کوئی ہمارے حق میں کوئی اور فیصلہ ہو، بیٹھے بیٹھے چلے جائیں، بہت ہوا ہے اور چلے جائیں، اس سے اچھی جگہ تو اور کوئی نہیں جانے کے لیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، علماء کرام کے درمیان، مشائخ کے درمیان بیٹھے ہیں، اللہ جب بھی ہمیں موت دے اسی حالت میں دے، بولو اللہ ایسی حالتوں میں موت عطا فرمائے، اللہ ایسے ماحول میں اللہ ہمیں موت عطا فرما دے۔ خوش نصیبوں کو ایسا ماحول ملا کرتا ہے۔ ہماری بری کے بس ڈرائیور تھے، عام آدمی تھے، نمازیں جب ریٹائرڈ ہو گئے تو باقاعدہ طور پر نمازیں 5 وقت کی دور سے پڑھنے آتے تھے، دور سے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء دور سے پڑھنے آتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اپنے ملک گھومنے کے لیے گئے، علاقہ چھچ کے تھے، فجر کی نماز سنتیں پڑھ کے فجر کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں مسجد میں، اور اچانک ایک طرف کو گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ایسی موت ہمیں بھی عطا کرے، اللہ ایسی موت آپ کو بھی عطا کرے، اللہ جو بھی چاہتا ہے ایسی موت، اللہ ان سب کو وہ موت عطا کرے۔ تو مغرب کی نماز پڑھی، عشاء پڑھیں گے، اس مغرب کی ادائیگی پر اور عشاء کی ادائیگی پر اللہ نے جو ثواب آج دینا ہے، ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھنا ہے فرض کی ادائیگی پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ نفل پر تمہیں وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی ابھی ادھر سے اعلان ہو جائے کہ پتھر کو ہم سونے کے بھاؤ خریدتے ہیں، پتھر کو آج سونے کے بھاؤ خریدا جائے گا، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ لے آؤ پتھر اور سونے کے بھاؤ تولو، 1 تولہ 1 کلو نہیں، 1 تولہ 500 پاؤنڈ میں ملے گا۔ یقین کریں ہم اپنا گھر اکھیڑ دیں، گارڈن وارڈن کل بنایا ہو نا تو چھوڑو کل گارڈن کو، پھر واپس بن جائے گا، گارڈن کی دیواریں توڑ دو، چمنی توڑ دو، گھر کے درمیان کے پتھر توڑ دو، سب توڑ دو، سونے کا بھاؤ مل رہا۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو نہیں توڑے گا کہ بھائی سونے کے بھاؤ اتنے پیسے مل رہے ہیں، کل خرید لیں گے، پتھر خرید لیں گے، پھر بنا دیں گے، آج سونے کے بھاؤ مل رہا۔ ہم گھر کی چھوٹے چھوٹے تاکچے توڑ دیں گے، فائر پلیس توڑ دیں گے، دیواریں توڑ دیں گے، زمین اکھیڑ دیں گے کہ ہم کو پتھر سونے کے بھاؤ آج مل رہا ہے، لہذا بیچ دو، سب توڑ کے بیچ دو۔ لیکن کتنے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آج میں تمہاری سنتوں کو، تمہاری نفلوں کو فرض کے بھاؤ تولوں گا۔ یاد رکھیے فرض کا مقام، ساری زندگی کی نفل ایک طرف اور ایک فرض ایک طرف رکھ دو تو ساری زندگی کی نفلیں ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے فرض کا مرتبہ، یہ فرض کا مقام۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بلا وجہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ چھوڑ دیا بلا وجہ، کوئی عذر شرعی نہیں تھا، فرمایا ساری زندگی اس کے نتیجے میں نفل روزے رکھے، اللہ کے یہاں سے وہ ثواب کبھی بھی نہیں مل سکتا اسے۔ جو ایک روزے پر اللہ ثواب عطا فرماتے تھے، ساری زندگی نفل روزے رکھ لے، اس نفل روزے کا ثواب ایک طرف، اور اس رمضان المبارک میں جو روزہ رکھ لیتا اس کا ثواب ایک طرف، رمضان کے روزے کا ثواب بڑھ جاتا۔ فرض کا یہ حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غیر رمضان میں جو فرض پر عطا کرتے ہیں، اللہ رمضان المبارک میں وہ نفل پر عطا کریں گے۔ کچھ تو اندازہ لگاؤ کتنا مبارک مہینہ ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو رمضان کی تیاریاں کرتے تھے، رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں رمضان کی کیا قدر ہے۔ اللہ رمضان کو کس نگاہ سے دیکھتے؟
پورا سال رمضان المبارک کے لیے پورا سال جنت سجائی جاتی ہے. جنت تو خود آگے سجی ہوئی ہے، جنت تو پہلے ہی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پورے سال بھر کو رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجاتے ہیں. اور جب رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند طلوع ہوا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو. کیا مطلب جنت کے دروازے کھول دو؟ وہ اعمال کے جن اعمال کے کرنے سے بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے، میرا رمضان آ گیا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان اعمال کو کرنا آسان کر دو. ان اعمال کا بھاؤ بڑھا دو تاکہ میری امت عمل کرے، اور اس عمل کرنے کے نتیجے میں عمل کریں، تھوڑا عمل کریں اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ثواب ملے، تاکہ جب جنت کے سامنے جائیں جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں. اللہ کے یہاں جنت رمضان کی کیا قدر ہے. اور یوں فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو، یعنی ان کے لیے گناہوں کے راستے مشکل کر دو. گناہوں کے راستے، تاکہ یہ گناہ کر کے جہنم میں داخل نہ ہونے پائے. اور جن وجوہات کی وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے، کہا شیطان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ وہ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ نہ کر سکے. میرے دوست، یہ انتہائی مبارک مہینہ ہمارے سر پہ آ پہنچا ہے. اس مہینے کی قدر، عظمت اللہ کی نگاہ میں کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں کیا، اور اس مبارک مہینے کی قدر حضرات صحابہ کرام اور اہل اللہ کی نگاہ میں کیا. ابھی کل کی مجلس میں نے ہلٹن لین میں یہ حدیث پاک سنائی، آ گئی تو سنائی دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے دن میں ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر سجدے پر اسے جنت میں کیا عطا کرتے ہیں. فرمایا ہر سجدے پر اسے جنت کی اللہ اتنی زمین الاٹ کرتے ہیں کہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر 500 سال تک چلتا رہے، تو 500 سال پر جا کر جہاں ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو رمضان کے ایک سجدے پر، دن کے ایک سجدے پر اللہ اتنی زمین عطا کرتے ہیں. جنت کی زمین 500 سال تک گھوڑا سوار چلتا رہے. میں حدیث پاک سنا رہا ہوں اور کچی حدیث پاک نہیں ہے. اندازہ لگائیں جنت اور جنت کی زمین. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حدیث شریف سنا رہا ہوں، اس کا مفہوم ہے ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، سونا، چاندی، پیٹرول، ہیرے، جواہرات، جو کچھ بھی دنیا میں بن سکتا ہے، قیمتی بن سکتا ہے، ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، فرمایا اس سے جنت میں کوڑا رکھنا، جتنا کوڑا وپ مارتے ہیں نا، وہ زمین جنت کی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے. سو وپ رکھنے کی جگہ کتنی ہوگی؟ اگر اسے لمبا رکھو تو اتنی جگہ جو آپ کے 50 پینس کی جتنی ہو، اور اگر اسے لمبی رکھو تو وپ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر جنت میں صرف کوڑا رکھنے کی جگہ ہے. تو 500 سال تک مسافت ایک سجدے پر جو رمضان المبارک میں انسان دن کو کرتا ہے، چاہے وہ سجدہ فرض کا ہو چاہے وہ سجدہ نفل کا ہو، اور رات کو فرمایا کہ کوئی شخص تراویح ہو یا نفل نماز ہو، ایک سجدہ کرتا ہے
رمضان المبارک کی رات کا. اور یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے دن کے الگ نظارے ہیں، رات کے الگ نظارے ہیں. دن کی الگ نورانیت ہے، رات کی الگ نورانیت ہے. یہ اہل اللہ نے محسوس کی اور اہل اللہ نے بتایا کہ رمضان المبارک کے دن کے الگ مزے، رات کے الگ مزے. دن کے الگ ایٹموسفیئر، رات کا الگ ایٹموسفیئر. فرمایا رات کو جو آدمی تراویح میں ہو یا ویسے نفل میں ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک سجدے پر جنت میں اسے ایسا ایک محل عطا کرتے ہیں. کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ لگا لیجئے. فرمایا جنت کا اللہ ایسا محل عطا کرتے ہیں جس کے 60,000 یعنی 60,000 تو صرف اس میں داخل ہونے کے دروازے ہوں گے. داخل ہونے ایک سجدے پر. اسی حدیث پاک میں فرمایا جس کو میں نے پہلے پڑھی، 60,000 دروازے، اور وہ ایک محل سرخ یاقوت کا ہوگا. اور جب انسان ایک دروازے سے داخل ہوگا، محل کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ لگائیں کہ ہر دروازے سے داخل ہو پر ایک محل ہوگا. دوسرے سے داخل ہوگا تو اندر دوسرا محل ہوگا، گویا ایک بڑا محل، اور اس کے اندر 60,000 محل ہوں گے ایک سجدے پر. اور یوں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں کے ہر سجدے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں رمضان کی تحریر فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ سر پہ آ گیا ہے. اور کہتے ہیں نا دنیا میں 3 طرح کی قوم بستی ہے. ایک انگریز قوم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت پہلے سے وہ سوچ لیتی ہے کیا کرنا ہے. وہ آگ لگنے سے پہلے ہی کنواں کھود دیتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آگ لگ جائے تو اس کنویں سے ہم پانی نکال کر بجھا دیں گے. اور ایک وہ قوم ہے جو آگ لگنے کے بعد، آگ بجھ جانے کے بعد کنواں کھودتی ہے. وہ سکھوں کی قوم ہے. سکھ ہے سکھ. وہ آگ لگ جائے، بجھ جائے، اس کے بعد کنواں کھودتی ہے. اور تیسری مسلمانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آگ لگتی ہے تب کھودتے ہیں. میرے دوست، اگر ہم نے رمضان سے پہلے کوئی پریکٹس نہیں کی تو بائی دا ٹائم جب رمضان ختم ہوگا کرتے کرتے کچھ پریکٹس ہوگی، پھر افسوس کریں گے کہ ہائی رمضان اتلو ویلو چالو گیا. ابھی تو شروع کر رہا تھا، ابھی تو میری لائف میں آ رہا تھا. بھائی اس کی تیاری تو رجب سے شروع کر دینی چاہیے تھی. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسان کھیتی کاٹتا ہے، اس وقت دوسرا کسان آرام کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہو، اس نے اپنی زمین پہ کچھ نہ کیا ہو، وہ دوسرے کسانوں کو دیکھ کر کے کھیتی کاٹنے کا زمانہ آیا، میں بھی درانتی لے کر، میں بھی آری لے کر، میں بھی اپنے کھیت میں چلا جاؤں اور میں وہاں جا کر کاٹوں، وہاں اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دوسرے سب اپنی کھیتی سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ خالی ہاتھ آئے گا. ابھی تو بہت سارے کام ہیں. ابھی زمین کو صاف کرنا ہے، کچرے نکالنے ہیں، پتھر نکالنا ہے، زمین کو اس قابل بنانا ہے کہ اس کے اندر بیج ڈال سکے، پھر بیج ڈالنا ہے، پھر پانی ڈالنا ہے، پھر اس کو تیار کرنا ہے، پھر اس کی لک آفٹر کرنا ہے، اور پھر جب موسم آئے تو اس کو کاٹنا ہے. میرے بھائی یہ سارا کام رجب سے شروع ہو جانا چاہیے تھا، شعبان میں ہو جانا چاہیے تھا. اب جب رمضان سر پہ آئی، دیکھیے رجب میں ہماری مسجد خالی، شعبان میں ہماری مسجد خالی، اور جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا مسجدیں بھرنا شروع ہو گئی. اور پھر 2-4 رکعت پڑھتے ہیں، پریکٹس نہیں. 2-4 رکعت پڑھی تو بھائی وہ کمر دکھتی ہے، بھائی وہ ٹانگیں دکھتی ہے. مولوی صاحب نے کوئی 1.25 پارہ پڑھ لیا، 1.5 پارہ پڑھ لیا تو اللہ ہی بچائے، اور ذرا مولوی صاحب ٹھہر کے پڑھے. ہم تو پہلے پوچھتے ہیں کون سی مسجد میں جلدی نماز ہوگی، اور کون سی مسجد میں چھوٹی نماز ہوگی، اور کون سی مسجد میں فاسٹ نماز ہوگی. ایسی فاسٹ کہ پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا کیا پڑھا ہے اور سننے والوں کو بھی نہیں پتا کیا سنا ہے. یا لمون تعلمونی چلتی ہے، وہاں ہم جاتے ہیں. اور کیوں جاتے ہیں پتہ ہے؟ تاکہ یہ جو ہے نا، لوگ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں تراویح پڑھ رہا، اور آپ ان کو دیکھیں گے جو جلدی پڑھ کے
جلدی پڑھ کے آ کے سونا نہیں ہے، جلدی پڑھ کے نماز کے بعد اسی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر سگریٹ بھی چل رہی ہے، پان بھی چل رہا، باتیں بھی چل رہی ہے، بہت ممکن ہے کہ دوسری مسجد والے جہاں ٹھہر کر نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھ کے گھر جا کے سو بھی گئے ہوں، ابھی ادھر ہی کھڑے ہیں۔ پریکٹس نہیں ہے، عادت نہیں ہے۔ میرے پیارے دوست، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں زندگی میں یہ رمضان دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اگلے سال کو ہم رو رہے ہیں، پتہ نہیں اس رمضان المبارک کو دیکھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم کو دکھا، اور صرف دکھا نہیں، اے اللہ اس میں خوب خوب جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، دن کی رحمتیں الگ، رات کی رحمتیں الگ، روزے کی رحمتیں الگ، قرآن شریف کی تلاوت کی رحمتیں الگ، تسبیح و ذکر و اذکار کی رحمتیں الگ، صدقہ اور خیرات کی رحمتیں الگ، اعتکاف کی برکتیں الگ، لیلۃ القدر کی برکتیں الگ۔ ایک مہینہ ہے لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اسٹال لگا رکھے ہیں کہ ہر بندہ ہر اسٹال سے جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے، اور بے حد سستی خرید سکتا ہے، اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ لہذا دوستو، نیت تو کر لو اور ارادے کر لو اور پورا طرح تہیہ کر لو کہ ہم نے ہر صورت میں اس رمضان المبارک کو اس طرح وصول کرنا ہے کہ معلوم نہیں اگلا سال ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں۔ جس پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں، جس حال سے گزر رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے رہ گئے، جوان جوان چلے گئے، بوڑھے بوڑھے رہ گئے، جوان چلے گئے۔ اندازہ نہیں تھا کہ یہ صاحب ہمیں چھوڑ کر اتنی جلدی داغ مفارقت دے کر چلا جائے گا، ہمیں جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کے یہاں شادی ہونے والی ہے، کسی کے یہاں جو ہے پوتا ہونے والا ہے، نواسے ہونے والے ہیں، اور بندہ چل رہا ہے۔ معلوم نہیں ہمارا بلاوا کب آ جائے۔ کیا اس شب برات میں کہیں ہمارا نام تو کٹ نہیں گیا؟ اللہ نے وہاں سے لوح محفوظ سے نکال کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ملک الموت کے حوالے تو نہیں کر دیا کہ بھیا اس کو بھی آپ نے فلاں تاریخ کو لانا ہے، اگلے شب برات سے پہلے پہلے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں میں وہ مردہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، دنیا میں درخت لگا رہا، دنیا میں مکان بنا رہا، دنیا میں بزنس شروع کر رہا، دنیا والوں کی نگاہ میں وہ زندہ ہے، آسمانوں میں اسے مردہ کر کے پکارا جا رہا۔ اس لیے تہیہ کر لو، ارادے کر لو کہ ہم نے رمضان المبارک کو خوب خوب استعمال کرنا ہے، اور دن کی برکتوں کو بھی لوٹنا ہے، رات کی برکتوں کو بھی لوٹنا ہے، اور ہر اسٹال پہ جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا آسان، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہنا آسان، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن ہے کوئی جو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے؟ روایتوں میں آتا ہے رمضان المبارک میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اللہ کے یہاں ایسا ہے جیسے اس نے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ، 1,00,000 مرتبہ۔ اب آپ کتنے لاکھوں نیکیاں سبحان اللہ کی اسٹال سے آپ اٹھا سکتے ہیں؟ کتنی نیکیاں آپ الحمدللہ کے اسٹال سے اٹھا سکتے ہیں؟ کتنی نیکیاں لا الہ الا اللہ کے اسٹال سے اٹھا سکتے ہیں؟ اور کتنی نیکیاں اللہ اکبر کے اسٹال سے اٹھا سکتے ہیں؟ پھر قرآن مجید جو ہے رمضان المبارک، قرآن کی سالگرہ کا مہینہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کی اتباع میں ہمارے اسلاف نے، سارے ہمارے اکابرین بالخصوص حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، تو رمضان المبارک میں اپنے مریدوں سے کہتے تھے سارے کے سارے اوراد اور وظائف بند کر دو، سارا وقت قرآن مجید کے پڑھنے میں صرف کر دو۔ کچھ تو ملتا ہوگا، کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے، کچھ تو سنا ہوگا، کچھ تو پڑھا ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کے اسٹال سے بھی آپ نے اٹھانا ہے، ذکر و اذکار سے کے اسٹال سے بھی اٹھانا ہے، نمازوں کی لائن سے، نوافل کے اسٹال سے بھی آپ نے اٹھانا ہے، اور اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے بھی آپ نے خوب خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس منبر و محراب سے آپ کو کئی بار سنایا گیا ہوگا، اور رمضان المبارک میں سنایا جائے گا۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں کوئی نہ کوئی آپ کی مسجد میں ہوگا،
کسی نہ کسی مدرسے کے لیے، کسی نہ کسی ادارے کے لیے، کسی نہ کسی مسجد کے لیے اعلان کیا جاتا ہوگا، دوستو تہیہ کر لو کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں اتنا دینا ہے، اور ہر رات اپنی جیب میں وہ مقدار مقرر رقم رکھ کے آؤ، اور جب آپ جانے لگو اور باہر اسٹال ہو تو آپ اس میں ڈال کے جاؤ۔ اس لیے کہ میں نے بتایا دن کی عبادتوں کے رنگ اور ہیں اور رات کی عبادتوں کے رنگ اور ہیں، دن کی عطا کا طریقہ اور ہے، رات کی عطا کا طریقہ اور ہے۔ اللہ سے 24 گھنٹے میں، اور ایک بات جو ہم لوگوں میں بہت کمی دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے دعا کی، کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام کریں، بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے ایسے اکابرین دیکھے ہیں جو غیر رمضان میں، جی ہاں غیر رمضان میں 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے ان کے دعاؤں میں نکلتے تھے، 8 گھنٹے۔ ایسے اکابرین اس غریب نے، اس فقیر نے، اس گنہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، دن کے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے مسلسل اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ اللہ غریق رحمت کرے ہمارے حافظ پٹیل صاحب مرحوم، نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ کو۔ ان کا ایک واقعہ یاد آیا، حافظ صاحب بھی یاد آ گئے، حافظ صاحب کا واقعہ بھی یاد آیا۔ امریکہ سے ایک مفتی صاحب آئے تھے اور صرف تھوڑے دن کے لیے آئے تھے اور حافظ صاحب کی خدمت کے لیے آئے تھے۔ رات کو حافظ صاحب سو رہے تھے تو پیر دبا رہے تھے، کہا حضرت کتنے بجے جگا دوں؟ حضرت 2-3 گھنٹے کے بعد جگا دینا۔ اب وہ کہتے ہیں میں ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوں دیوار کے ساتھ کہ میں تو سوؤں گا نہیں، حافظ صاحب جب اٹھاؤں گا پھر اس کے بعد دیکھ لوں گا۔ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو بستر پر حافظ صاحب نہیں ہے۔ میں بھاگا ہوا گیا، ٹوائلٹ میں دیکھا وہاں نہیں، وضو خانے میں دیکھا وہاں نہیں، حافظ صاحب کے کمرے میں دیکھا وہاں نہیں۔ میں حیران اور پریشان، حافظ صاحب کہاں چلے گئے؟ کہا میں رات بتی بند تھی، ڈھونڈتا ایک کمرے میں چلا گیا تو میں نے دیکھا وہاں حافظ صاحب نماز سے فارغ ہو کر دعا میں مصروف ہیں، اور رو رو کر ایک ہی دعا کر رہے ہیں، ایک ہی دعا، اور وہ دعا 5 گھنٹے، تقریباً 5 گھنٹے تک۔ میں اس کے بعد گیا ہوں تو حافظ صاحب کو اسی پوزیشن میں دیکھا اور وہی ایک دعا کر رہے ہیں اور روتے روتے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ امت کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہی دعا 5 گھنٹے تک۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا اللہ سے لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق کا، اللہ سے دوستی پیدا کرنے کا اور اللہ سے محبت بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تب ہاتھ اٹھا کر، اور مسجد میں نہیں بیٹھے ہیں، باہر چل رہے ہیں، دل میں اپنے اللہ سے بات کیجئے، دل میں اپنے اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ تو ایسا، اللہ تو ایسا، اللہ میں ایسا، اے اللہ میں ایسا، اللہ میری یہ ضرورت ہے، اللہ میری یہ ضرورت ہے، میں ضرورتوں کو لے کر کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ مجھے پتا ہے کہ تو ہی ہے جو ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تیرے بغیر کوئی ہے نہیں۔ اللہ میں ضرورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک چلتے پھرتے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کیجئے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بزرگوں نے لکھا ہے بہت سارے ذکر و اذکار ایک طرف رکھ دو، چلتے چلتے دل میں اللہ سے بات کرنے کا عمل ایک طرف رکھ دو، یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کو یہ مسجد مبارک ہو، آمین بولو۔ اللہ محلے والوں کے لیے، اللہ بستی والوں کے لیے یہ مسجد مبارک فرمائے۔ ان کے بانی مبانی ہمارے بابو بھائی کوتوال اور دوسرے جتنے تھے اور جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ تمام علماء کرام کے لیے، ائمہ کرام کے لیے دعا گو ہوں، تمام ان مقتدیوں کے لیے جو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے اب اللہ کی رحمت کو چلے گئے، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اسی طرح ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، ان بھائیوں دوستوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے گھر کو دوبارہ
اتنا خوبصورت بنانے میں دام درم قدم سخن نے تعاون کیا. مجھے پتا ہے کہ اس میں ہمارے الیاس بھائی اور ان کی انٹائر ٹیم کی بہت ساری محنتیں شامل ہیں. حضرت مولانا احمد علی صاحب کی محنتیں شامل ہیں، اور تمام بھائیوں نے جب بھی آپ سے مانگا گیا اور جب بھی آپ سے مطالبہ کیا گیا، آپ نے اس مطالبے کو پورا کرنے میں کہیں سستی نہیں دکھائی، کوئی کمی نہیں دکھائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا خوبصورت گھر پائے تکمیل کو پہنچا. اللہ اپنی شایہ نشان آخرت میں آپ کو ایک ایک محل عطا فرمائے. اس کے بدلے فرمایا جس نے ایک گھونسلے جتنا بھی اللہ کا گھر بنا لیا. اب گھونسلے جتنا تو اللہ کا گھر نہیں بنتا، یعنی اتنا تعاون کیا، اتنے پیسے دیے جتنے اس کے بس میں تھے، تھوڑا سا پیسہ دیا کہ اللہ کا گھر بن جائے، تعاون کیا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی شان کے مطابق اسے جنت میں محل عطا فرمائیں گے. آپ نے بہت خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا. دعا ہے اللہ رہتی دنیا تک اسے قائم و دائم رکھے. اللہ کا گھر تو بنا دیا، دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر میں اللہ اعمال مسجد نبوی بھی جاری فرما دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جتنے بھی اعمال ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو آپ کی اس مسجد سے جاری و ساری فرمائے. اور اللہ جنہوں نے دیا دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی قبروں میں ان کو سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے آخرت میں بلند سے بلند تر درجے عطا فرمائے. ہر رکوع پر، ہر نماز پر اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو دنیا میں بھی بے حساب دے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے حساب عطا فرمائے. اتنی دعا پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ نماز ہے 5 منٹ میں اور اب ذکر کا ٹائم نہیں ہے. لیکن اتنی بات میں ضرور اعلان کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سہولت کے بعد کوئی ایک دن، کوئی ایک وقت ایسا ہونا چاہیے آپ کی مسجد میں جہاں سارے مقتدی مل کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. کون سا دن، کون سا وقت، یہ آپ لوگ طے کر لیں گے. ہاں، مشورہ کر کے آپ لوگ طے کریں. اللہ کا ذکر کے حلقے بھی جاری ہونے چاہیے مسجد میں. اور میں حضرت مولانا آدم صاحب سے کہوں گا، مولانا محمود چاندیا صاحب سے کہوں گا، یہاں کمی نہیں ہے، علماء حقہ کی کمی نہیں، مشائخ کی کمی نہیں. جس سے آپ کا دل چاہے آپ ان سے رجوع کریں، ان سے بیعت کریں، اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر آپ عمل کریں. اور ہمارے حضرت مولانا احمد علی صاحب ہیں، اور ہمارے حافظ الیاس صاحب ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ ہے، وہ جو بھی دن طے کریں آپ کوشش کریں اس دن میں آ جائیں. پہلے ذکر کے فوائد بیان ہوں گے، چھوٹے سے مسئلے بیان ہوں گے، پھر اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی، ذکر کے حلقے جاری کریں. یہ بھی مسجد نبوی شریف کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. تعلیم میں آپ حضرات تشریف رکھیں. اسی طرح علماء کرام اور مشائخ اعظام آئیں، ان کے وعظ اور مواعظ میں شرکت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی خوب برکت رحمت نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں آنے والوں میں شامل فرمائے. اور جیسے میں نے بیان کے شروع میں، تقریر کے شروع میں، بلکہ خطاب کے شروع میں، بلکہ درس کے شروع میں، بلکہ مجلس کے شروع میں دعا کی تھی کہ اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے اللہ کے گھر ہی میں آئے، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوں، نماز کے انتظار میں ہوں، اور ملک الموت ہماری ملاقات اللہ کے گھر میں کرے، اور اللہ کے گھر ہی میں ہماری روح اللہ اپنی پاک بارگاہ میں بلائے اور ہماری روح پرواز کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی وہ توفیق دے، اللہ میرے لیے بھی ایسا مقدر فرمائے، اور اللہ آپ کے لیے بھی ایسا مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.